آج میں اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ کاش مجھے کہیں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نظر آ جائے کہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے، لیکن جنہوں نے بھی آرٹیکلز لکھے ہیں کسی ایک نے بھی نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مکتب فکر سے نہیں ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اب بھی مسالک کی جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے، یعنی ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہ ہماری جو ہے نا وہ یعنی داستان بھی داستانوں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ چونکہ ہمارے مسلک کے بندے نے کیا کسی دوسری کے پاس۔ آج میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مشترکات پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں تو تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس اسلام آباد میں خطباء احباب سے تمام دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اب جو وقت ہے یہ آپس میں باہمی مسالک کی جنگ کا نہیں ہے۔ دیکھیں جب مسالک کی جنگ کا تھا تو ہمارے لوگوں نے مسالک کی جنگ کی ہے، اب مسالک کی جنگ کا نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب دونوں بھائی، تینوں بھائی، چاروں بھائی لڑیں گے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر تیرا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، وہ ہمیں گھر سے نکالنا چاہتا ہے، اور ہم اس چکر میں کہ یہ میرے پاس ہو یا یہ تیرے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وزیر آباد کے موسٹلی گاؤں، بہت زیادہ گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ قادیانیت جو ہے وہ قادیانی لوگ ہو چکے ہیں، اور بعض تو ایسے گاؤں ہیں سرگودا میں اور وزیر آباد کے اس علاقے میں کہ جہاں یعنی مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہیں، یہ قادیانی جو ہے وہ اکثریت میں ہیں وہاں پہ۔ یہ آگ تو ہمارے گھر کو پہنچ چکی ہے نا۔ ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ میرا ٹائٹل تھا، یہ میر صاحب کا ٹائٹل تھا، یہ ضمیر ساجد صاحب کا ٹائٹل تھا، یہ فلاں کا ٹائٹل تھا، یہ ٹائٹل تو پھر ٹائٹل ہی رہیں گے۔ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر اگر ہمارا کام دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، لیکن تاریخ کے دھارے کو موڑنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہم دیکھیں آج اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر اس فتنے کے پیچھے کھڑا ہے، مکمل طور پر۔ آج بھی جو یہ قادیانی ہیں اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور وہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ اس فتنے کے پیچھے جو ہے وہ یعنی اس قادیانی کی فتنے کے پیچھے، ہماری روایات کو ختم کرنے کے پیچھے اور ہمارے اس سسٹم کو ختم کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے اس مذہبی روایات کو ختم کرنے کے پیچھے بنیادی جو فتنہ ہے وہ قادیانی ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم مؤثر طور پر لیس ہو کر جو ہے وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جواب ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جہاں کہیں یہ بات آتی ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ مجھ پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ دیگر مسالے کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں آتے۔ میں نے کہا چلیں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ آج کی یہ تاریخ ہے کہ میں نے کسی دوسرے مکتب فکر کے عالم دین کو دعوت نہیں دی، حالانکہ میں ایک اتحاد کو جو ہے وہ نہ صرف سیاسی کوئی نعرہ سمجھتا ہوں بلکہ قرآن حکیم کا حکم میں سمجھتا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حکم ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا جو ہے وہ اس کا یعنی نہیں ہے، اس کا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے احباب اس طرح چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند سے جو ہے وہ بیدار تو ہوں، ہمیں اپنی نیند سے جو ہے وہ بیدار تو ہونا چاہیے۔ اس فتنے کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سوتے سوتے اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے؟ کون سوچ سکتا ہے کہ برمنگھم پیلس میں ملکہ وکٹوریا جو ہے وہ کسی کو اپنے محل کے قریب اس دور میں جہاں ان کی حکومت پر جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا تھا، سورج جو ہے وہ یعنی غروب نہیں ہوتا تھا، اس دور میں جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کسی کو جو ہے وہ نزدیک نہیں آنے دیتی تھی، لیکن سر سید احمد خان جو ہے وہ 27 مہینے اس پیلس میں رہے ہیں، پوری ٹریننگ حاصل کی ہے انہوں نے۔ آدھا جو کریڈٹ ہے بلکہ ڈسکریڈٹ یا کریڈٹ
جو بھی آپ اسے کہیں کہ قادیانیت کا سر سید احمد خان کی طرف جاتا ہے، اور ایک کریڈٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو تنقیص رسالت کا فتنہ شروع ہوا اور انگریزوں نے کتابیں لکھوائی ہیں، ان کتابوں سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے حوالے سے کن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کس طرح ان کتابوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ گلہ تو کرتے ہیں، لیکن گلہ کرنے سے پہلے کہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، ہمیں ایسے ان چیزوں کو جو ہے ان کی اہمیت کا احساس ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ ان فتنوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ قادیانیت کی آڑ میں الحاد کا فتنہ ہے اس ملک میں، قادیانیت کی آڑ میں روایات کو ختم کرنے کا سلسلہ ہے اس ملک میں، آئین کو ختم کرنے کا سلسلہ ہے، ملک کو توڑنے کا سلسلہ ہے، ملک کو تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ ان فتنوں سے جو ہے وہ صرف یہ مذہبی فتنہ نہیں ہے، ایک ریاست کے اندر بھی جو ہے یہ فتنہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئینی پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ کیا اکیلا دیوبندی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اکیلا شیعہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اہل بریلوی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم جو ہے وہ جسد واحد کی طرح جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوتے اور اپنی طاقت کو مجتمع نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج وقت آیا ہے کہ آپ کی تقریروں پر جو ہے وہ پابندی لگی ہے، اسپیکر پر کوئی نہیں بول سکا ہے۔ آپ دیوبندی ہیں نہیں بول سکتے، آپ بریلوی ہیں نہیں بول سکتے۔ ایک وقت آئے گا آپ کی اذانوں پر پابندی لگے گی، پھر بھی جو ہے وہ آپ نہیں بول سکیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے، ہمیں الگ رہنا چاہیے، ان کو الگ رہنا چاہیے۔ وہ بھی پٹیں گے، ہم بھی پٹیں گے، وہ ان کو بھی مار پڑے گی، ہمیں بھی مار پڑے گی۔ شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی حیثیت کو برقرار رکھا ہوا، دیوبندیوں نے اپنی حیثیت برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی فعال نہیں کرتے۔ ہمارے بیوروکریٹس کتنے ہیں، ہمارے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین کتنے ہیں، ہم نے ان پر اس چیز پر جو ہے وہ کام نہیں کیا ہے۔ ہم دوسروں کو گلہ تو کرتے ہیں، اور گلہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ گلہ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میری تمام احباب سے گزارش ہے جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میر صاحب کی تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں پر جو بورڈز کے کسٹوڈینز ہیں کہ وہ ختم نبوت کو پڑھائیں۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ الحاد کو پڑھائیں کہ الحاد کیا چیز ہے اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھائیں کہ روایات کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے، ہم اس کا ریوائیول جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قومیں جو ہے وہ مذہب سے ہیں، اگر مذہب نہیں ہے تو قوم نہیں ہے۔ قوم ہمیشہ مذہب سے بنتی ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ موجود ہے کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے بنتی ہے۔ یہ اگر ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب نکل جائے گا، مذہبی روایات نکل جائیں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ قوم، پاکستانی قوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے 22,000 یہاں پر 22,000 افراد یہاں پہ ڈیول نیشنل ہیں یہاں پہ، اور وہ سب کے سب جو ہے، نہیں تو میجورٹی ان لوگوں کی جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ یہاں پہ بھی ہیں، وہ وہاں پہ بھی ہیں۔ اور آج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قادیانی وزیروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے یعنی جماعتوں کے سیکولر جماعتوں کی خواتین مل رہی ہیں، لوگ مل رہے ہیں، ہمارے اندر لوگ موجود ہیں۔ ہم ان کو کیسے تلاش کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے جب تک ایک مضبوط پلاننگ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ جو شخص آپ کو آفیسر بننے سے پہلے ڈکلیریشن دے دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ وہ کہے گا جی میں تو مسلمان ہوں، میرا باپ اگر عیسائی ہے تو عیسائیوں کو بھی تو آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا باپ جو ہے وہ قادیانی ہے تو قادیانی کو بھی تو دوسروں کو بھی آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے، میں بھی تو جو ڈکلیریشن دے دے گا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت مشکل بھی ہے اس کا مقابلہ کرنا۔